السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں اگر کسی خاتون کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اگر 12 بجے سے پہلے آ جائے تو آیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اگر 12 بجے کے بعد آ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح وہ حیض کی حالت میں کیا کیا وہ کر سکتی ہے اور اس طرح وہ کن چیزوں سے بچیں گی؟ بعض خواتین یہ سمجھتی ہے کہ جب حیض آ جائے تو اس وقت آپ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ آپ اس طرح دیگر جو ہے نا دینی کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حیض اگر آ جائے تو آیا روزے کی حالت میں رہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت سی خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ رمضان المبارک ہوتا ہے اور رمضان المبارک میں کسی خاتون کو حیض آ جاتا ہے تو اس دوران وہ کیا کرے گی؟ شرعی حکم اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھو، یہ روزہ یہ ایک عبادت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، کتب علیکم الصیام، کہ تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پچھلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ دیکھو، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اللہ کے اس کے ساتھ متعلق جو بھی دیگر احکامات ہے ان کو بھی ہم نے ماننا ہے، کیونکہ اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں روزے کی جو برکات ہے، روزے کی جو فوائد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی خاتون کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر روزے کی حالت میں کسی خاتون کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے 5 منٹ پہلے بھی کسی خاتون کو حیض آ جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے، یعنی دن کے وقت کسی کو جو ہے نا حیض آ جائے تو آیا اگر 12 بجے سے پہلے آ جائے، یعنی حیض کی آثار ظاہر ہو جائے، تو آیا وہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چاہے 12 بجے کے سے پہلے ہو یا 12 بجے کے بعد حیض آ جائے، دونوں حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 12 بجے سے پہلے جو ہے نا حیض آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 12 بجے کے بعد اگر حیض آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ حیض اگر دن کے وقت جب بھی آ جائے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی خاتون کو حیض آ جائے روزے کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ اب روزے کی حالت میں کیا کیا ہم نے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ دیکھو، بہت سے خواتین یہ سمجھتی ہے کہ جب حیض آ جائے تو رمضان المبارک میں جتنے بھی عبادات ہے، جتنے بھی نیک کام ہے وہ نہیں کر سکتی۔ دیکھو، یہ غلط فہمی ہے۔ کن کن چیزوں سے بچنا ہے میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا حائضہ عورت جس کو حیض آ چکا ہے وہ کیا کیا چیز نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ دوسری بات، یہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتی۔ تلاوت قرآن نہ زبانی وہ پڑھ سکتی ہے نہ دیکھ کر پڑھ سکتی ہے، یعنی یہ منع ہے۔ اسی طرح طواف نہیں کر سکتی، اسی طرح مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اس طرح اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتی، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتی۔ ویسے تو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھنا، کھانا کھانا اور اس طرح بوس و کنار کرنا یہ بالکل جائز ہے، بشرط یہ کہ خطرہ نہ ہو اس بات کے کہ ہم بستری تک نوبت آ جائے۔ ویسے بوس و کنار جو ہے نا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ شوہر کو اور بیوی میں سے اپنے آپ پر ان کا کنٹرول ہو، لیکن اگر خطرہ ہو تو یہ بھی جو ہے نا ان سے بھی بچنا یہ بہتر ہے کہ نہ کر لے، یعنی دن کے وقت۔
ٹھیک ہے نا. تو روزے کی حالت میں جو ہے نا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا ہم بھی یعنی بوس و کنار اور گلے لگانا یہ بالکل درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے دونوں اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا وہ ہم بستری تک نوبت آ جائے. کیونکہ اگر رمضان المبارک میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیں تو ان کے اوپر کفارہ لازم آ جاتا ہے، یعنی 61 روزے ان کے اوپر لازم آ جاتے ہیں. 60 روزے ان کے اوپر، 60 تو کفارہ ہے اور ایک روزہ جو اس نے ابھی توڑ دیا ہے اس کا جو ہے نا یہ کفارہ ان کے اوپر لازم آ جاتا ہے. تو ان سے جو ہے نا بچنا چاہیے. اب اگر جو ہے نا حیض کی حالت ہو تو حیض کی حالت میں جو ہے نا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا مل سکتی ہے، شوہر بھی مل سکتا ہے، لیکن ہم بستری نہیں کر سکتی، ہم بستری کی ممانعت ہے. تو یہ کام بھی جو ہے نا بیوی نہیں کر سکتی، یعنی ہم بستری ازدواجی تعلق وہ قائم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. باقی ابھی کیا کیا کام وہ کر سکتی ہے؟ دیکھو، مصلی کے اوپر کوئی خاتون بیٹھے اور کلمہ شریف کی ورد کر لے، اس طرح سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، ذکر اذکار کر لے، دعائیں مانگے، یہ سب کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جب حیض شروع ہو جائے تو آپ نے عبادات کو ترک کرنا ہے، کوئی نیک کام نہیں کرنا. نہیں، بالکل یہ غلط ہے. دیکھو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کسی خاتون کی جو ہے نا 10 دن حیض ہوگا، کسی کا 8 دن حیض ہوگا، کسی کا 7 دن حیض ہوگا. تو ابھی 7 اور 8 اور 10 دن میں وہ کیا کرے گی؟ دیکھو، ذکر اذکار بھی وہ کرے گی، اسی طرح جو ہے نا دعائیں بھی مانگیں گی، دیگر جو نیک کام ہے وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ جو میں نے کام بتا دیے کہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی جو ہے نا، اور اس طرح مسجد میں داخلہ ان کے لیے منع ہے، تو یہ جو میں نے مخصوص کام بتا دیے یہ نہیں کر سکتی. باقی سب جو ہے نا نیک اعمال وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور رمضان المبارک کی جو برکات ہے اور پہلے عشرے کی جو دعائیں ہیں، دوسرے عشرے کی جو دعائیں ہیں، تیسرے عشرے کی جو دعائیں ہیں، ان سے وہ محروم رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو خواتین کو چاہیے کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی خاتون کو دن کے وقت حیض آ جائے، مثلا 12 بجے انہیں حیض آ جائے، اب یہ جو باقی دن ہے اس کے بعد وہ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ببرکت مہینہ ہے، اور بہت سے لوگوں کا روزہ ہوتا ہے. تو رمضان کی حرمت اور رمضان کی جو ہے نا احترام کی وجہ سے وہ غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے گی نہ پیے گی. ٹھیک ہے نا. روزہ تو ٹوٹ چکا ہے، لیکن غروب آفتاب تک ان کے لیے یہی جو ہے نا حکم ہے کہ وہ نہ کھائے اور نہ پیے. ٹھیک ہے نا. روزے داروں کے ساتھ وہ مشابہت اختیار کر لے. یہی روزہ جو ان کا ٹوٹ چکا ہے ابھی، یہ جو ہے نا عید کے بعد وہ ان کی قضا بھی کرے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو روزہ ٹوٹ چکا ہے بس یہ معاف ہے. نہیں، بلکہ عید کے بعد جب آپ کو موقع ملے تو پھر جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کی قضا آپ ضرور کریں گی. ٹھیک ہے نا. تو پورے دن جو ہے نا آپ کہیں گی نہ پیے گی. اور تیسرا مسئلہ، بعض لوگ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حیض کی جو مدت ہے یہ کبھی کبھی تبدیل بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کی عادت 7 دن ہوتا ہے، کسی کا 10 دن، کسی کا 9 دن، کسی کا 6 دن. ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی خیال خواتین کو چاہیے کہ وہ رکھے کہ میری جو عادت ہے وہ تبدیل تو نہیں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. کم سے کم حیض کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے. 3 دن سے پہلے جو ہے نا وہ استحاضہ اسے کہا جاتا ہے. استحاضہ یہ ہے کہ مطلب ہے نا کہ خون جاری ہے، تو اس میں روزہ بھی رکھے گی اور اس میں جو ہے نا نماز بھی پڑھے گی، ذکر اذکار تلاوت بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور حیض یہ ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، تو 3 دن سے جو کم ہے خون جو نظر آئے اسے استحاضہ کہا جاتا ہے. اسی طرح 10 دن سے زیادہ ہو، یعنی 10 دن مسلسل خون ہے، 10 دن کے بعد جو خون نظر آئے اسے استحاضہ کہا جاتا ہے. اس میں جو ہے نا خواتین روزہ بھی رکھے گی اور اس طرح تلاوت قرآن بھی کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلے جو ہے نا حیض کے متعلق یہ ہر خاتون کو چاہیے کہ ان کے بارے میں ان کے پاس علم ہو.
ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک مسئلہ تھا میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی. اگر کسی خاتون کی ذہن میں کوئی اور سوال ہو یا کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں ان کو جواب دوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.